دوسرا موضوع جو مہم ہے وہ ہے کشمیر میں 2 ہفتے پہلے ایک بہت ہی عظیم رہنما کشمیر کے شیعہ عالم دین مولانا عباس انصاری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں۔ یہ حریت کانفرنس کشمیر کی آزادی کی جو مشترکہ ایک جماعت ہے، آزادی پسند جو جماعتیں مل کے ایک تنظیم بنائی ہوئی تھی، اس کے چیئرمین، مرکزی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور خداوند تعالیٰ ان کے اہل خاندان کو صبر دے۔ ہم تعزیت تسلیت تمام ملت کشمیر کو اور تمام ان کے اہل خاندان کو، اور خصوصاً مکتب تشیع کے پیروکار اہل کشمیر کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اس شخصیت کا کردار بہت ہی عظیم رہا ہے، یعنی ایک تو انقلابی تھے، مبارز تھے اور کشمیر کے آزادی کے خواہاں تھے۔ بہت سارے باقی مشہور اور معروف لیڈروں سے بڑھ کر تھے صلاحیت میں اور اقدامات میں۔ زندان میں رہے ہیں، جیلوں میں رہے ہیں اور بھرپور ایک سیاسی کردار انہوں نے کشمیر کے اندر ادا کیا ہے، اور خصوصاً اس عنوان سے بھی کہ ہندوستان بھر میں اور کشمیر میں یہ تأثر دیا جاتا تھا کہ شیعہ آزادی کی تحریک میں شامل نہیں ہیں۔ بعض اوقات شیعہ گروپوں کی طرف سے یا ایسا اقدامات ہوتے تھے، کوئی حرکت، کوئی بیان اس نوعیت کا انجام پاتا تھا جس سے یہ تأثر ملتا تھا۔ مثلا جیسے مودی کے ساتھ بعض علماء ہندوستان کے انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے، اس وجہ سے ان لوگوں کی وجہ سے بھی یہ تأثر پیدا ہوا تھا کہ شیعہ نہ آزادی کی تحریک میں شامل ہیں، نہ کشمیر کے حامی ہیں، نہ ہندوستان کے اندر ظلم و بربریت کے مخالف ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ تہمت ہے، یہ چند افراد کے اقدامات سے یہ غلط تأثر قائم ہوا ہے۔ ہندوستان کے اندر شیعہ بیدار ہیں، علماء ہیں، آگاہ ہیں، اور اپنی حد تک وہ جو ہو سکتا ہے وہ کام کرتے بھی ہیں، خصوصاً کشمیر میں۔ اور کشمیر میں مولانا عباس انصاری مرحوم مبارزے کا ایک آئیکن تھے، ایک علامت سمجھے جاتے تھے آزادی کی تحریک کے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو یہ کہتے تھے کہ خود کشمیر کا حق کشمیریوں کو دیا جائے، نہ پاکستان کو نہ ہندوستان کو۔ اور یہ بہترین موقف کشمیر کے بارے میں یہ ہے، اور یہ کشمیر کا حل ہے کہ جب تک کشمیر پہ دعویدار پاکستان ہے، جب تک کشمیر پہ دعویدار ہندوستان ہے، تو آزادی کا مطلب پاکستان کے ساتھ الحاق سمجھا جاتا ہے، اور بعض آزادی کا مطلب ہندوستان کے ساتھ الحاق سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں شکلوں میں کشمیریوں کے لیے راہ نجات نہیں ہے۔ بہترین راہ حل یہ ہے کہ خود کشمیریوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، وہ کیا چاہتے ہیں، ہندوستان سے ملنا چاہتے ہیں، پاکستان سے ملنا چاہتے ہیں، یا خود مختار ملک بن کے رہنا چاہتے ہیں، آزاد ملک بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ مرحوم عباس انصاری ان لوگوں میں سے تھے جو کہتے تھے جو کشمیری فیصلہ کریں، اور زیادہ رجحان کشمیری قیادت کا ایسا تھا کہ ہم خود مختار رہیں۔ کشمیر ایک مملکت تاریخ میں ہمیشہ ہندوستان کا حصہ نہیں رہا، بر صغیر میں تھا، جیسے بنگلہ دیش اب ہندوستان نہیں ہے، پاکستان ہندوستان نہیں ہے، سری لنکا ہندوستان نہیں ہے، کشمیر بھی کبھی بھی ہندوستان نہیں تھا۔ آپ تاریخ میں کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ کی کتابوں کا یا علمی کتابوں کا، ہمیشہ کشمیر و ہند اور کشمیر عطف کے ساتھ، ہند کے ساتھ کشمیر کا ذکر علیحدہ منفرد مستقل آتا تھا۔ تو کشمیر کی جو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر مستقل مسلمانوں کا ایک خطہ ہے، اور اس کے اوپر ان کو حق بنتا ہے، اور مرحوم عباس انصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نظریے کے قائل تھے وہ۔ اور ابھی بھی یوں نہیں کہ شیعہ غلامی کے قائل ہیں یا ذلت کے قائل ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی ایک آدھ فرد ایسا ذلیل نکل آتا ہے
ستم پذیر نکل آتا ہے، ہر سرزمین میں ہے، پاکستان میں بھی ہیں، ایران میں بھی ذلت پذیر ہیں، عراق میں بھی ہیں، لبنان میں بھی موجود ہیں، ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہے، دونوں طبقے ہیں۔ لیکن ایک طبقے نے بدنامی زیادہ تشیع کی کر دی ہے کہ یہ اہل مبارزہ نہیں ہے، یہ راہ کربلا پہ چلنے والے نہیں ہیں، ایسے ہرگز نہیں ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اور دلیل مولانا عباس انصاری رحمۃ اللہ علیہ، جو تقریباً 1 پون صدی تک کشمیر کی آزادی کے لیے فعال لیڈر کے طور پر انہوں نے کردار ادا کیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ راستہ تشیع نے باقی ملت کشمیر کے ساتھ مل کے طے کرنا ہے اور کیا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ شیعہ الگ ہیں، کشمیری الگ ہیں، کشمیری شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ ملت واحدہ ہیں، وہ ایک امت ہے، ایک قوم ہے اس سرزمین کے اوپر۔ ان کے مقاصد ایک ہیں، ان کا نفع ایک ہے، ان کا نقصان ایک ہے، ان کا دشمن ایک ہے، ان کا دوست ایک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیری سنی کا دوست اور کشمیری شیعہ کو پسند نہ کرتا ہو، یا کوئی کشمیری شیعہ کو چاہتا ہو کشمیری سنی کو پسند نہ کرتا ہو۔ یہ تو شیطانی تفکر ہے کہ ہم فرقوں کی بنیاد پر کشمیر کی طرف نگاہ کریں۔ مولانا عباس انصاری نے اتحاد مسلمین کے لیے بہت فعال ترین انسان، چونکہ حریت کانفرنس میں سب اہل سنت اور مذہبی جماعتیں بھی تھیں، سیکولر جماعتیں بھی تھیں حریت کانفرنس میں، اور اس کے اندر جا کر ایک شیعہ عالم دین معمم تھے، ابا کبا امامہ پہنتے تھے، اور اسی حلیے میں انہوں نے ساری زندگی گزاری، ایک پہچان بنے کہ ان تاثر نہیں دیا انہوں نے کہ یہ فرقہ واریت کے قائل ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دوسرے فرقوں کے ساتھ، مسالک کے ساتھ اتحاد کی کوششیں کی، وسیع سطح پر کوششیں کی، اور ایک عالمی سطح کی شناختہ شدہ شخصیت ہیں۔ پاکستان میں اتنا ان کا تعارف نہیں ہے، لیکن باقی دنیا میں جو کشمیر کی طرف دیکھنے والے لوگ ہیں ان کی نظر ہے مولانا عباس انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے جہاد و مبارزہ اور کشمیر کی آزادی کے لیے۔ ظاہر ہے یہ ان اکابرین میں شامل ہیں، بڑے لیڈروں میں شامل ہیں، سید علی گیلانی کی سطح کے لیڈر ہیں، اور یہ تشیع کو اعزاز ہے اور عزت ہے کشمیر کی سرزمین سے تشیع کے لیے۔ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اہل خاندان کو، ملت کشمیر کو، ان کے پیروکاروں کو ہم تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔